السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر موضوع چل رہا ہے کثرت ذکر الہی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر حضرت سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، حضرت میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات سناتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سناؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ انگلینڈ میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں ٹی وی پر آپ کو ایک کرتب دکھاؤں گا۔ چنانچہ اسے ٹی وی پر کرتب دکھانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ کرتب دکھانے سے فارغ ہوا تو اس نے آخر میں کہا کہ پورے ملک میں جو بندہ بھی ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز پکڑ لے۔ یہ سن کے کسی نے چمچ پکڑا، کسی نے کانٹا پکڑا، کسی نے چھری پکڑی اور کسی نے ہتھوڑا پکڑا۔ جیسے ہی اس نے لوہے کی چیز پکڑنے کو کہا تو اس کے بعد چند سیکنڈ کے اندر اندر جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ پورے ملک کے لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ دنیا حیران تھی کہ اس نے ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر یہ کہا، مگر اس کی توجہ اتنا کام کر رہی تھی کہ پورے ملک میں جس نے جو چیز اس کے کہنے پر پکڑی تھی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اس پر مقدمہ بھی درج کر دیا کہ آپ نے ہمارا یہ نقصان کیا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے آپ سے صرف یہ کہا تھا کہ پکڑ لیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ٹیڑھا کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اپنی قوت ارادی کو مرکوز کر کے بہت سے عجیب و غریب کام کر سکتا ہے۔ انسان آخر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صفات رکھی ہیں، لیکن ہمیں ان صفات کو استعمال کرنا نہیں آتا، ان کو آزمانا نہیں آتا۔ اللہ والے بھی قوت ارادی کو ہی اپنے متعلقین پر استعمال کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں میں پھنسے نوجوان اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں اور تھوڑی سی دیر بیٹھتے ہیں۔ وہ بظاہر ساتھ رہتے ہیں اور کرتے بھی کچھ نہیں، بس معمولی سی ایک دو باتیں کر کے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس جا کر نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں۔
یہ دراصل ان کی وہی توجہ پڑ رہی ہوتی ہے جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ پھر وہ توجہ دل کے اوپر اثر دکھا رہی ہوتی ہے۔ احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فلاں گناہ کی اجازت دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سمجھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ رکھنے کا ایسا اثر ہوا کہ میرے دل میں جتنی نفرت اس گناہ سے پیدا ہو گئی اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں ہوئی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ سلبی توجہ تھی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے سے سب میل کچیل نکال کر رکھ دی۔ یہی نعمتیں اللہ والوں کے سینوں میں منتقل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان سے کرامات صادر ہوتی ہیں۔ چونکہ جو کبھی کثرت سے ذکر نہیں کرتے، اس لیے ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے۔ ابھی ہمیں اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ جب یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو نماز ہی کی طرف دھیان ہوگا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت کیا آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، نہ تو مجھے نماز کے اندر دنیا کا خیال آتا ہے اور نہ ہی نماز کے باہر آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب اس طرح توجہ کے ساتھ کوئی آدمی اللہ رب العزت کے حضور فریاد کر دے اور مانگے تو اس کو کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے مضطرب بندے کی فریاد کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہمیں دراصل توجہ مرکوز کرنی نہیں آتی، اس لیے ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، کلام میں تاثیر نہیں ہے اور نماز کے اندر خوبی بھی نہیں ہے۔ ہمارے حالت تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گلی کوچوں بازاروں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، مگر ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہوں گے۔ ایک امام صاحب تھے، انہوں نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر بیٹھے۔ ان کو شک بھی گزرا، لہٰذا انہوں نے مقتدیوں سے پوچھا کہ کیا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا 4 رکعت؟ ان میں سے کوئی بھی یقین کے ساتھ کہنے والا نہیں تھا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک طرف ایک بوڑھے میاں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ پکی بات یہ ہے کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لہٰذا آپ دوبارہ پڑھائیں۔ امام صاحب نے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھائیں اور دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ چلو پوری جماعت میں ایک آدمی تو ایسا ہے جس کو یقین سے پتہ تھا کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ نماز کے بعد امام صاحب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اسے کہا کہ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نماز میں آپ کی توجہ نماز ہی کی طرف ہوتی ہے۔ پھر امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ تھا کہ میں نے 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے، قاری صاحب اصل میں میرے 4 بیٹے ہیں،
میں ہر رکعت میں ایک بیٹے کے کاروبار کا حساب کرتا ہوں۔ آج میں نے ابھی 2 کا حساب ہی کیا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا، ابھی 2 کا حساب باقی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی ہیں بلکہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ کیونکہ نماز میں ہماری حالت یہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسی نمازوں کی وجہ سے برکات اور کمالات حاصل بالکل نہیں ہو سکتے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور فحش اور منکر کاموں سے بچتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اگر ہماری نماز واقعی نماز ہوتی تو قرآنی گواہی ہے کہ یہ انسان کو فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ جب نہیں رکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے۔ ہم ایسی نماز کیسے پڑھیں جو ہمیں فحش کاموں سے روک دے؟ اس کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز اللہ والے سکھاتے ہیں۔ ان کی دعاؤں اور صحبت سے انسان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے خیال سے غیر اللہ کے خیال سے خالی نماز پڑھنے کا واقعہ سماعت فرمائیں کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ وہ بڑے موحد عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر بندہ 2 رکعت ایسی پڑھے کہ جس میں اسے نماز سے باہر کا کوئی خیال بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ایسی 2 رکعتیں پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت پڑھنے کی نیت کی، لیکن نماز سے باہر کا خیال آ گیا۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے بار بار 2 رکعت پڑھتا رہا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی خیال آتا رہا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ میں نے 100 رکعتیں پڑھیں اور میں عاجز ہو کر بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے کہ 100 رکعتوں میں سے مجھے 2 رکعتیں بھی ایسی نصیب نہ ہوئیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنی یہ کیفیت اپنے شیخ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں نے تو 100 رکعتیں پڑھیں مگر ان میں سے 2 رکعتیں بھی ایسی نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم رات کو اپنی چارپائی ہمارے قریب بچھانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ عشاء کے بعد میں نے اپنی چارپائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی کے قریب بچھا دی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو میں اٹھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اٹھ گئے؟ کیا اٹھ گئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں حضرت، میں اٹھ گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا، جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو۔ میں وضو کر کے آیا، مگر میں نے زندگی میں ایسا وضو کبھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، توجہ، عجیب کیفیت اور طبیعت کے اوپر رقت طاری تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وضو کر لیا؟ میں نے کیا، جی حضرت میں نے وضو کر لیا۔ فرمانے لگے، جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ انہوں نے جو اللہ کا لفظ بولا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جیسے ہی میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی، رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں پوری نماز میں روتا رہا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کے حضور سامنے کھڑا ہوں۔
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور جمانا ممکن نہ ہو تو یہ خیال کر لے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے مصداق پوری نماز پڑھی۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے نماز مکمل کر لی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی پہلی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی نماز کہلانے کے قابل کی نہیں۔ بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر پوچھا کہ تم نے نماز کیسے پڑھی؟ میں نے عرض کیا حضرت میں نے ایسی نماز پڑھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے سوا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا کہ نماز کے بعد کیا کیفیت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ نماز کے بعد یہ خیال تھا کہ میری پہلی نمازوں میں سے کوئی نماز بھی قابل قبول نہیں تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز ہوا کرتی تھی۔ وہ ایسی ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو غیر کا کوئی خیال نہیں آتا تھا، اور جب پڑھ لیتے تھے تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ میری نماز تو قبول ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ سالک اپنے شیخ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ آئے کہ حضرت مجھے اولیاء اللہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیجئے۔ آج کل تو دم چھو کے لیے بیعت کرتے ہیں، کبھی پانی دم کروا لیا، کبھی کھجوریں دم کروا لی، اور کبھی کوئی نذرانہ پیش کر دیا۔ بس یہی پر پیری مریدی ختم ہو جاتی ہے۔ پیری مریدی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جس نے اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کر ایسی نماز پڑھنا سیکھے، ہم بھی اس کی خدمت میں جا کر بیٹھیں اور یوں کہیں کہ حضرت ہمیں بھی اولیاء اللہ جیسی نماز پڑھا دیجئے۔ آج تو اصل مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ سیکھنے والوں کی اور نہ سکھانے والوں کی۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ کی رضا والی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔